اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ صدق اللہ العظیم۔ کل جو ہم نے درس دیا تھا اس میں توحید کو بیان کیا گیا تھا کہ جو اللہ رب العزت کام کرے وہ اور کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، کہ اللہ نے آسمان کو بنایا اور کوئی مخلوق آسمان کو نہیں بنا سکتی، اللہ نے زمین کو بنایا اور کوئی مخلوق زمین کو نہیں بنا سکتی، اللہ نے بادلوں کے ذریعے بارش برسا کے ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا، یہ جو کام ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آج جو یہ دو آیتیں ہیں 23 اور 24، اس میں رسالت کو بیان کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو نبی کے ہاتھ پہ اللہ رب العزت معجزہ ظاہر کرتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں ان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے، ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ ہوا کرتا تھا جس کے ذریعے وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں نبی بنایا ہے اور ہمیں یہ معجزہ عطا کیا ہے، یہ ایک نشانی ہے ہمارے نبوت کی، تو آپ اسلام اور ایمان لے کے ہیں۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات عطا کیے، لیکن آج جس معجزے کا ذکر ہو رہا ہے یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو جو جو معجزات ملے ہیں، جیسے وہ نبی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہ معجزات بھی ان کے ساتھ چلے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ ایسا عطا ہوا ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا یہ معجزہ آج بھی زندہ ہے، اور وہ یہ قرآن ہے۔ اسی قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ کبھی کہتے تھے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پڑھ کے سناتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، یا کہتے تھے یہ مجنون ہے، ایسے خام خواہ کی باتیں کرتا رہتا ہے نعوذ باللہ۔ یا وہ کہتے تھے کہ یہ جو سناتا ہے یہ پہلے والوں کے قصے کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین، جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے قصے کہانیاں ہیں۔ اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ اس قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور وہ ایسے خام خواہ نہیں کیے گئے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے قصے بیان کریں تاکہ لوگ لعلہم یتفکرون اس میں غور و فکر کر کے عبرت حاصل کریں، کہ جو پہلے قومیں گزری ہیں، نبی گزرے ہیں، تو جو ان کی قوموں نے ان کی بات نہیں مانی تھی ان کا حال کیا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا حال ہوا جنہوں نے بات نہیں مانی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی بات نہیں مانی ان کے ساتھ کیا حال ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کے قصے بیان کر کے ان کو سناؤ کہ تاکہ یہ عبرت حاصل کرے، جو بات نہیں مانتے تھے تو ان کے ساتھ کیا حال ہوا کرتا تھا۔ تو قرآن میں قصے ہیں پہلے انبیاء علیہ السلام کے، وہ اس لیے ہے تاکہ لوگ اسے عبرت حاصل کریں اور ایمان لے کے آئیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو محمد ہے نعوذ باللہ یہ مفترا ہے، کہ یہ ایسے اپنی طرف سے قرآن بنا کے ہمیں سناتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا قرآن نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ پہ یقین تھا ان مشرکین کا، لیکن وہ یہ کہتے تھے یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنا کے ہمیں سناتا ہے۔ تو اس وقت اللہ نے 3 چیلنج کر دیے۔ پہلا چیلنج تھا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر تم کہتے ہو کہ یہ میرا قرآن نہیں ہے، اللہ کا قرآن نہیں ہے، تو یہ محمد کا قرآن ہے، تو پھر تم بھی بنا سکتے ہو، کیونکہ جیسے محمد یہ انسان ہے تم بھی تو انسان ہو، جیسے میرا نبی کھاتا پیتا چلتا ہے تم بھی تو اس طرح کر سکتے ہو، اگر یہ اپنی طرف سے قرآن بنا کے لاتا ہے پھر تو تم بھی بنا سکتے ہو، تو سارے جنوں کو اکٹھا کر لو، سارے لوگوں کو اکٹھا کر لو، اس جیسا قرآن بنا کے دکھاؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ تو اس میں ناکام ہو گئے۔ پھر اللہ نے دوسرا چیلنج کیا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اگر تم سارا قرآن نہیں بنا سکتے تو قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں،
تو آپ کو 104 صورتیں معاف ہیں، صرف تم 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ جیسے ہم چھوٹے بچوں کو آخری جو 10 صورتیں یاد کرواتے ہیں سورۃ فیل سے لے کے لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے لے کے والناس تک، اللہ نے فرما دیا کہ تم صرف 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اگر سارا قرآن نہیں بنا سکتے۔ پھر بھی وہ عاجز آ گئے۔ پھر اللہ نے آخری چیلنج کیا، وہ کیا تھا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس قرآن میں شک کرتے ہو، اس قرآن کو کہتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی کا قرآن ہے، یہ نبی کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایک چھوٹی سی سورت بنا کے لے آؤ۔ قرآن میں چھوٹی صورتیں 3 ہیں، ایک سورۃ العصر ہو گئی، سورۃ الکوثر ہو گئی، اور قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص ہو گئی۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ اللہ نے فرما دیا، اور اس میں اتنی چھوٹ دے دی کہ اس وقت تو تھا نا کہ آپ جنوں کو اور سارے انسانوں کو اکٹھا کر کے لے آؤ، بنا کے دکھا دو قرآن، اب اس سے بھی زیادہ چھوٹ دے دی۔ کیا دی؟ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم لے آؤ ان سب کو جو اللہ تعالیٰ کی الہام ہے۔ اللہ نے فرما دیا فرشتوں کو بھی، سارے فرشتوں کو بھی لے جاؤ، جبریل علیہ السلام سے لے کے آخری جو چھوٹا سا چھوٹا فرشتہ ہے اس تک، سارے فرشتوں کو جمع کر لو، سارے جنوں کو جمع کر لو، سارے انسانوں کو جمع کر لو، صرف چھوٹی سی ایک صورت، چھوٹی سی جو چھوٹی صورتیں ہیں ان میں چھوٹی چھوٹی 3 آیات ہیں، صرف 3 آیات چھوٹی چھوٹی بنا کے لے آؤ۔ ان کنتم، اگر تم سچے ہو تو پھر، اگر تم بنا سکتے ہو تو پھر جو ہے نا آپ سچے ہو گئے، وگرنہ آپ جھوٹے ہو، آپ کو ایمان لے کے آنا پڑے گا۔ تو وہ 3 صورتیں بھی نہیں بنا سکے، حالانکہ بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ تھے۔ مشرکین میں ایک آدمی تھا، وائل نام کا آدمی تھا، وہ بالکل بہت بڑا فصیح تھا، بلیغ تھا۔ سی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک بات کہے تو پھر اس کو سمجھانے کے لیے دوسری مرتبہ بات نہ کرنی پڑے، ایسی صاف بات کرتا، ایسے صاف الفاظ اس کے ہوتے، ایک ہی مرتبہ بات کرنے سے وہ بات سمجھ آ جاتی، دوسری بار سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بڑے بڑے فصیح تھے، بڑے بڑے بلیغ تھے، لیکن کوئی بھی یہ جو ہے قرآن چھوٹی صورت بنا کے لے کے نہیں آ سکا۔ تو ان آیات میں اللہ نے اس معجزے کا ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ بیان کیا ہے فقہاء نے کہ قرآن کی 3 صورتیں چھوٹی ہیں، سورۃ کوثر، سورۃ العصر اور سورۃ اخلاص۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک رکعت میں کم سے کم 3 آیات کی تلاوت ضروری ہے۔ اگر کسی کو جلدی ہوتی ہے، جلدی پڑھ لیتے انا اعطیناک الکوثر یا قل هو اللہ احد، کم سے کم 3 آیات ہم پڑھ سکتے ہیں، یا ایک آیت اتنی بڑی ہو کہ جو 3 آیتوں کے برابر ہو، جیسے انا اعطیناک الکوثر جو یہ سورت ہے اس کے اندر 3 آیات ہیں، تو اگر ہم ایک آیت پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اتنی بڑی ہو جو سورۃ کوثر کے برابر ہو، یا اتنی بڑی ہو جو سورۃ العصر کے برابر ہو، یا اتنی بڑی ہو کہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ کے برابر ہو، پھر ہماری نماز جو ہے درست ہو جائے گی، وگرنہ درست نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔